نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یادتی ہوئی ماشاءاللہ محمد وآل محمد صلوات نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم، شفیع المذنبین وانس الغریبین ورحمۃ للعالمین۔ الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اخیہ ووزیرہ وعبد علمہ وناصر رسالتہ امیر المؤمنین، صلوات۔ ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی ابنتہ وبضعتہ وروحہ سیدۃ نساء العالمین۔ ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المقربین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: انا وعلی من نور واحد۔ صلوات پڑھیں۔ سب سے پہلے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ تمام حاضرین کو جشن امیر میں چل کے آیا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔ جشن امیر المومنین کے صدقے میں تمام حاضرین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ جن برادران نے جشن امیر میں جس طرح کا تعاون فرمایا ہے، اللہ رب العزت ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اگر قدم تھوڑا سا آگے آ جائیں تو جشن کا ایک ماحول بن جائے گا۔ جشن بن گئی ہے، میں فقط صلوات پڑھتے ہیں اور آگے آتے جائیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ محمد وآل محمد صلوات۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے لے کے آدم صفی اللہ تک، آدم صفی اللہ سے لے کے محمد تک، محمد سے لے کے مہدی بقی اللہ تک، بقی اللہ سے لے کے ہر محب لسان اللہ تک، حامد عین اللہ وجہ اللہ لسان اللہ کے تعداد گلدستے پیش کرتا ہوں۔ سامعین محترم، موالی یعنی حیدر کرار، میں نے آپ کے سامنے سید الانبیاء کا ایک فرمان پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ آج اس ہستی کا آپ جشن منا رہے ہیں، اللہ جس ہستی کے بارے میں پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا: من ذکر فضیلتا من فضائلہ مقرا بہا
غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر. جس نے بھی علی کے فضائل میں سے ایک فضیلت کو بیان کیا اور اس فضیلت کا اقرار بھی کرتا ہوگا، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے. علی کے فضائل میں سے ایک فضیلت کو کرتاس کے سینے پر رقم کرے گا، جب تک وہ کرتاس کے سینے پر تحریر رہے گی ملائکہ اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. جو بندہ علی کی فضائل میں سے ایک فضیلت کو ہاتھوں سے لکھے گا، اللہ اس کے ہاتھوں کے گناہ معاف کر دے گا. کافی وقت ہو گیا ہے، تمہیدی جملے ختم کر رہا ہوں. بزرگوں سے اجازت چاہتے ہوئے جشن کا آغاز کرنے لگا ہوں. جشن کا آغاز کرنے لگا ہوں. مجھ سے پہلے بڑے اچھے انداز میں سب خطبہ خطاب کر گئے ہیں، میں تو ایک ادنا سا ہوں. جشن کا آغاز کرنے لگا ہوں. اللہ رب العزت نے عدم کے سناٹے کو چیرا، نور علی کو خلق فرمایا. قبلہ نور علی کب خلق ہوا؟ جب وقت نہ تھا، جب نہ تھا، جب کب اور کہاں کا تصور نہ تھا، نور علی تھا. اللہ کچھ نامت ہے، آپ باتیں سنتا ہے. قبلہ جب نور علی خلق ہوا، زمین و آسمان کی ساخت نہ تھی، اجرام فلکی کی گردش نہ تھی، ہواؤں کی نقل و حرکت نہ تھی، دریاؤں کی روانی نہ تھی، موجوں کی جولانی نہ تھی، چاند کی چاندنی نہ تھی، ستاروں کی توانی نہ تھی، سمندروں میں کشتیوں کی روانی نہ تھی، پہاڑوں کی سنجیدگی نہ تھی، موجوں کی چٹک نہ تھی، پھولوں کی مہک نہ تھی، گوہر و موتی کی دھمک نہ تھی، باڑ کی گرج نہ تھی، بادل کی گنگراہج نہ تھی، طوفانوں کی کڑک نہ تھی، سلسلہ شب و روز نہ تھا، موسموں کا تغیر و تبدل نہ تھا، سمندروں کا تلاطم نہ تھا، ندیوں کا ترنم نہ تھا، ندیوں کا ترنم نہ تھا، ہوا کا فراٹن نہ تھا، قضا کا سماٹن نہ تھا، سب کا اجالا نہ تھا، بکری کا نفیس اجالا نہ تھا، پیدار ذوالفقار کا میجر نہ تھا، کچھ بھی نہ تھا. کیا تھا؟ ایک لا الہ الا اللہ تھا، دوسرا محمد رسول اللہ تھا، تیسرا علی ولی اللہ تھا. کچھ بھی نہ تھا. اللہ نے عدم کے سناٹے کو چیرا، نور علی کو خلق فرمایا. قبلہ نور علی اور نور محمد کو اللہ رب العزت نے خلق فرمایا، اور نور علی سے اللہ نے نور محمد اور نور علی سے اللہ نے 1,24,000 انبیاء کے انوار کو خلق فرمایا. جب انوار آل محمد خلق ہو گئے تو اللہ نے انوار انبیاء کو حکم دیا کہ طواف محمد اور علی کے نور کے گرد طواف کرو. ملائکہ انبیاء کے انوار طواف کرتے رہے، انبیاء کے انوار تسبیح پڑھتے رہے، تحلیل کرتے رہے. اللہ رب العزت نے انبیاء میں سے سب سے پہلے ابو البشر کے مجسمے کو تیار کیا. اللہ رب العزت نے آدم کے مجسمے کو تیار کیا.
اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کے مجسمے میں روح کو پھونکا. آدم علیہ السلام دیکھنے اور سمجھنے کے قابل ہوئے. جو آدم نے پہلی اللہ کی بارگاہ میں گفتگو کی تھی وہ آپ کی نبی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کے نور کو آدم علیہ السلام کے مجسمے میں روح کو پھونکا. آدم علیہ السلام دیکھنے اور سمجھنے کے قابل ہوئے. اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رب الخلقت احدا قبلی من طین. میرا اللہ کیا مجھ سے پہلے بھی کسی کو مٹی سے خلق فرمایا ہے؟ کیا مجھ سے پہلے بھی مٹی سے خلق فرمایا ہے؟ آواز قدرت ہے آدم تجھ سے پہلے ایک مخلوق کو میں نے ضرور خلق فرمایا ہے، مٹی سے نہیں نور عظمت سے آپ سلامت نہیں. آدم علیہ السلام نے قبلہ جب کہا پروردگار مجھے ان ہستیوں کی زیارت کروا سکتا ہے، اللہ رب العزت نے آدم سے فرمایا آواز قدرت ہے آدم آسمان کی جانب نگاہ کر. جب آدم نے آسمان کی طرف دیکھا تو کیا نظر آیا؟ رأى خمسة انوار سجدا وركعا. آدم نے آسمان کی طرف دیکھا، کیا دیکھا؟ 5 نور تھے جو اللہ کی بارگاہ میں رکوع کر رہے تھے، جو اللہ کی بارگاہ میں سجود کر رہے تھے. اللہ نے فرمایا آدم نے فرمایا الہی ان ہستیوں کا تعارف تو فرما دیجئے. اللہ نے فرمایا آدم لولاہم ما خلقتک لا آدم لولاہم ما خلقت الجنت ولا النار ولا العرش ولا اللوح ولا القلم. آدم علیہ ہستیوں کو میں خلق نہ کرتا، نہ جنت ہوتی، نہ جہنم ہوتی، نہ آسمان ہوتا، نہ زمین ہوتی. اللہم ما خلقتک آدم اگر میں نے خلق نہ کرتا تجھے بھی خلق نہ کرتا. اگر ان کو میں خلق نہ کرتا تجھے بھی خلق نہ کرتا. آدم یاد رکھنا جب کبھی بھی میری بارگاہ میں اگر کوئی وسیلہ اگر کوئی حاجت پیش کرنی ہو تو صدقہ ان کا دینا، وسیلہ ان کو دینا. آدم یاد رکھنا اگر قیامت والے دن کوئی بندہ میری بارگاہ میں ایسا آ گیا جس کے دل میں ان ہستیوں کا بغض ہوا ادخلتہ النار ولا ابالی، میں جہنم میں پھینک دوں گا مجھے پرواہ نہیں. جہنم میں پھینک دوں گا مجھے پرواہ تک نہیں ہوگی. آپ سلامت رہیں سید، سلامت رہیں. خدا سلامت رہیں. انوار آل محمد کو اللہ نے آدم کی صلب میں رکھا. یہ انوار سفر کرتے کرتے صلب عبد المطلب میں پہنچے. قبلہ آپ کی نبی سماعتوں کے حوالے ایک جملہ کہنے لگا ہوں. آدم سے لے کے عبد المطلب تک ہر ماں پاک تھی، ہر باپ پاک تھا. آدم سے لے کے ہر ماں پاک تھی، ہر باپ پاک تھا. قبلہ یہ دور سفر کرتا کرتا صلب عبد المطلب میں پہنچا. جب صلب عبد المطلب میں پہنچا تو 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. ایک حصہ عبداللہ کی صلب میں، دوسرا حصہ ابو طالب کی صلب میں. 17 ربیع الاول یکم عام الفیل محمد نے مکہ کی سرزمین پر پہلا قدم رکھا. جب محمد کی ولادت قبلہ ہو گئی، آسمان منور ہو گیا تھا، زمین روشن ہو گئی تھی، ستارے چمک رہے تھے، ستارے چمک رہے تھے. فاطمہ بنت اسد روایت کرتی ہے کہ ہر طرف اجالا ہی اجالا تھا، ہر طرف روشنی ہی روشنی تھی. فاطمہ بنت اسد کہتی ہے میں مکے میں بیٹھ کے شام کے محلات کو دیکھا تھا. گنجائش نہیں ہے، بس میں رہا ہوں.
اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، نعرہ مارے کیا کر جب محمد کی ولادت ہوگی تو فاطمہ بنت اسد دوڑتی دوڑتی ابو طالب کی بارگاہ میں پہنچی. ابو طالب آپ کو مبارک ہو، اللہ نے آپ کو بھتیجا عطا فرمایا ہے، اللہ نے آمنہ کی گود کو آباد کر دیا ہے، بڑا حسین و جمیل بچہ ہے، بڑا خوبصورت بچہ ہے. فاطمہ بنت اسد کہتی ہے بڑا خوبصورت بچہ ہے. ابو طالب نے فاطمہ کی طرف دیکھا اور دیکھ کے فرمایا فاطمہ تو تعجب نہ کر، آمنہ کو اللہ نے نبی عطا فرمایا ہے، تو 30 سال انتظار کر، اللہ تجھے ولی عطا فرمائے گا. فاطمہ بنت اسد کو جب ابو طالب نے کہا کہ 30 سال انتظار کر، فاطمہ بنت اسد نے سالوں کو گننا شروع کر دیا، سال گننا شروع کر دیا. سال گزرتے رہے، سال ختم ہو گئے، مہینوں کو گننا شروع کر دیا، مہینے ختم ہو گئے، دنوں کو گننا شروع کر دیا، دن ختم ہو گئے. وقت نے اپنے دامن کو سمیٹ لیا، زمانے نے اپنی کٹوں کو تبدیل کرنا شروع کر دیا. قبلہ وہ رات آ گئی جو رات کی بارات تھی، وہ رات آ گئی جو رات کی شبرات تھی، وہ رات آ گئی جس رات میں نور کے بادل مکہ کی گلیوں میں تھم کے برسے ہیں. جس رات نور کے بادل مکہ کی گلیوں میں تھم تھم کے برسنے لگے، آسمان نے اپنے تاروں کو توڑ توڑ کے شب کے حوالے کر رہا تھا. ابا پیغمبر نے فرمایا تھا فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الَّتِي وَلِدَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَأَشْرَقَتِ السَّمَاءُ بِضِيَائِهَا وَاطَّلَعَ النُّورُ نُجُومِهَا. ابا پیغمبر نے فرمایا جس رات علی کی ولادت ہوئی آسمان منور ہو چکا تھا، زمین روشن ہو چکی تھی، کائنات میں روشنی ہی روشنی تھی، کائنات میں اجالا ہی اجالا تھا، کائنات میں روشنی ہی روشنی تھی. قبلہ توجہ فرمانا، جتنی نبی سماعتیں آپ کی بلند ہوں گی اتنا بلند جملہ کہنے لگا ہوں. ہر کائنات میں اجالا ہی اجالا تھا، روشنی ہی روشنی تھی. جب مکہ والوں نے اس اجالے کو دیکھا، مکہ والے دوڑتے دوڑتے اس دروازے پہ آئے جو دروازہ اسلام کا دروازہ تھا. اس دروازے پہ آئے جو دروازہ اسلام کا دروازہ تھا، جو دروازہ ایمان کا دروازہ تھا، جو دروازہ ایمان کا دروازہ تھا، جو دروازہ نگہبان رسالت کا دروازہ تھا، جو دروازہ امامت کا دروازہ تھا، جو دروازہ محسن اسلام کا دروازہ تھا، جو محسن ایمان کا دروازہ تھا. سارے مکہ والے دوڑتے دوڑتے ابو طالب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ابو طالب یہ تو بتا دیجئے یہ روشنی کیسی ہے، یہ چمک کیسی ہے، یہ دھمک کیسی ہے. ابو طالب نے مکہ والوں کی طرف دیکھا اور دیکھ کے فرمایا ایھا الناس تمت حجت اللہ، مکہ والوں اللہ کی حجت کی آمد ہے. آپ سلامت ہیں، سب سلامت ہیں. قبلہ ابو طالب مکہ والے پوچھ رہے ہیں ابو طالب یہ تو بتا دیجئے یہ روشنی کیسی ہے، یہ چمک کیسی ہے، یہ دھمک کیسی ہے. پاک پیغمبر نے فرمایا تھا جس رات علی کی ولادت ہوئی ابو طالب نے مکہ کی گلیوں میں ایک قصیدہ پڑھا تھا. وہ قصیدہ آپ کی نبی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. وہ قصیدے کے جملے کیا ہیں؟ ابو طالب نے جب مکہ والوں نے پوچھا ابو طالب یہ تو بتائیے یہ چمک کیسی ہے، یہ دھمک کیسی ہے. ابو طالب نے مکہ کی گلیوں میں جا کے بتایا آ جانے والا ہے کون، آ جانے والا ہے کون، آ جانے والا ہے کون. ابو طالب نے مکہ والوں کی طرف دیکھا اور دیکھ کے فرمایا ابشروا فقد ظہر فی هذه الليلة ولی من اولیاء اللہ.
وهو الناصر الدین وقامع المشرکین وغیظ المنافقین، وہ آ رہا ہے جو مومنوں کا امام ہے، جو نبی کا ناصر ہے، جو کافروں کا قاتل ہے، وہ آ رہا ہے۔ وقت میں گنجائش نہیں ہے، میں اپنے موضوع کو سمیٹ رہا ہوں۔ قبلہ وہ دن آ گیا، فاطمہ بنت اسد گھر سے چلی۔ فاطمہ بنت اسد جب مکہ میں پہنچی، جب خانہ کعبہ میں پہنچی، فاطمہ نے طواف کرنا شروع کر دیا۔ فاطمہ طواف کر رہی تھی، جب علی کی ولادت کا مرحلہ قریب آیا تو فاطمہ بنت اسد نے غلاف کعبہ کو تھاما اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہم انی مومنۃ بک، اے اللہ میں تجھ پر بھی ایمان رکھتی ہوں، تیرے انبیاء پر بھی ایمان رکھتی ہوں، تیری کتابوں پر بھی ایمان رکھتی ہوں، تیرے انبیاء پر بھی ایمان رکھتی ہوں، آدم پر ایمان رکھتی ہوں، نوح پر ایمان رکھتی ہوں، ابراہیم پر ایمان رکھتی ہوں، اسماعیل پر ایمان رکھتی ہوں، وبحق ھذا المولود الذی فی بطنی، اور میرا اللہ تجھے اس مولود کا واسطہ جو میرے شکم میں ہے میری مشکل آسان کر۔ جب آپ کے سوالات کے حوالے ایک جملہ کہنے لگا ہوں، ابھی تک علی کی ولادت ہوئی نہیں ہے، ابھی تک علی کی آمد اس دنیا میں ہوئی نہیں ہے۔ فاطمہ علی کی بارگاہ میں علی کو وسیلہ بنا کے دعا مانگ رہی ہے، علی کو وسیلہ بنا کے دعا مانگ رہی ہے، اور دنیا والوں کو بتا رہی ہے، اور دنیا والوں یاد رکھنا، میرا بیٹا دنیا میں آنے کے بعد ہی مشکل کشائی نہیں کرتا، دنیا میں آنے سے پہلے ہی مشکل کشا ہے۔ فاطمہ کی دعا ختم نہیں ہوئی تھی، دیوار کعبہ شک ہوئی، فاطمہ بنت اسد کعبہ میں پہنچی۔ قبلہ روایت کے جملے ہیں، تاریخ چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے، ولد علی فی جوف الکعبہ، علی کی ولادت عین وسط کعبہ میں ہوئی۔ قبلہ توجہ فرمانا، بزرگ جانتے ہیں، بھائی بڑے جانتے ہیں، تذکراً بیان کرنا چاہتا ہوں، کعبہ تو وہ مقام ہے جہاں پر اللہ نے زمین کو بچھانا شروع کیا تھا۔ کعبہ پوری کائنات کا سنتر ہے، کعبہ پوری کائنات کا وسط ہے۔ علی کی ولادت ہوئی ہے عین وسط کعبہ میں، علی کی ولادت ہوئی ہے عین وسط کعبہ میں۔ علی کی ولادت سے پتہ چلا جو دنیا کا قبلہ ہے اسے کعبہ کہتے ہیں، جو کعبہ کا قبلہ ہے اسے علی کہتے ہیں۔ دنیا طواف کرتی ہے کعبے کا، کعبہ طواف کرتا ہے علی کا۔ علی کی ولادت ہو چکی، فاطمہ بنت اسد علی کی بارگاہ سے علی کو اپنے سینے سے لگا کے جب باہر آئی ہے نا تو ہاتف غیبی سے ایک آواز آئی، یا فاطمہ تو سمیہ علی، اے فاطمہ اس نور نظر کا نام علی رکھنا، فإنہ علی، بس یہ ہے بھی علی، اس کا نام علی رکھنا اس لیے کہ علی ہے۔ واللہ العلی الاعلی، اللہ تو وہ علی ہے جو علی سے بھی علی ہے۔ انی شققت اسمہ من اسمی، میں نے علی کا نام اپنے ناموں سے مشتق کر کے رکھا ہے۔ ادبتہ بادبی، اللہ فرما رہا ہے میں نے اپنے ادب کے ساتھ اس کو مؤدب بنا دیا ہے۔ قبلہ توجہ فرمانا، قبلہ توجہ فرمانا، آپ کی نبی سناتوں کے حوالے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ قبلہ اللہ اور رسول کی مشترکہ تربیت کے صحیفے کو علی کہتا ہے۔ اس کو میں نے اپنی ادب کے ساتھ مؤدب کر دیا ہے۔ علی کی تربیت کا ایک جملہ آپ کی سامنے کو تمام پاک پیغمبر نے فرمایا، ان اللہ امرنی ان اربی علیا،
اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ محمد تو علی کی تربیت کر. علی پاک پیغمبر نے علی کی ایسی تربیت کی، ایسی تربیت کی. علی مولا نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، آپ نہج البلاغہ کی دنیا میں چلتے ہیں، امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں وضعنی رسول اللہ فی حجرہ وانا ولد ویضمنی الی صدرہ ویغنفنی الی فراشہ ویمسنی جسدہ ویشمنی عرفہ کان یمزغ الشیء ثم یلقمنی. ہے علی فرماتے ہیں میں وہ علی ہوں جس کو پاک پیغمبر نے بچپن ہی میں اپنی گود میں لے لیا تھا. ہر وقت مجھے سینے سے لگائے رہتے تھے، ہر وقت مجھے جسم سینے سے لگائے رہتے تھے، اپنے بستر پر جگہ دیتے تھے. مولا فرماتے کان یمزغ الشیء ثم یلقمنی. ہے پاک پیغمبر غذا کے چھوٹے چھوٹے لقمے چبا کے میں علی کو کھلایا کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے لقمے چبا کے میں علی کو کھلایا کرتے تھے. ایسی تربیت کی، ایسی تربیت کی. پاک پیغمبر خود فرماتے ہیں انا علی اللہ و علی حبیبی. دنیا والو اللہ نے مجھے ادب سکھایا ہے اور میں نے علی کو ادب سکھایا. علی کو ادب سکھایا ہے. وَوَقَفْتُ عَلَى غَمَامِزِ عِلْمِي. حاطف غیب سے آواز آ رہی ہے، اے فاطمہ اس کو میں نے اپنی علمی گہرائیوں پر وقف کر دیا ہے. قبلہ ایک جملہ کہہ کے آپ کی سمتوں کو تمام علی کے علم کا ایک جملہ. پاک پیغمبر نے فرمایا تھا من ارادہ ان ينظر الى اسرافیل فی حیبتہ وَإِلَى مِيكَائِیلَ فی رتبتہ وَإِلَى جِبْرَائِیلَ فِي جَلَالَتِهِ وَإِلَى آدَمَ فِي عِلْمِهِ وَنُوحٍ فِي حُسْنِهِ وَيُوسُفَ فِي جَمَالَاتِهِ وَمُوسَى فِي مُنَاجَاتِهِ وَعِیسَى فِی سُنَّتِهِ وَبِمُحَمَّدٍ خُلْقِهِ وَحَسْبِهِ فَلْيَنظُرْ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِی طالب. جو بندہ جبریل کی جلالت کو دیکھنا چاہتا ہے، جو آدم کے علم کو دیکھنا چاہتا ہے، جو یوسف کا حسن کو دیکھنا چاہتا ہے، جو عیسیٰ کی مناجات کو دیکھنا چاہتا ہے، جو محمد کی خلق کو، جو محمد کی خلق کو، جو محمد کے حسب کو دیکھنا چاہتا ہے، وہ علی کی طرف دیکھے. جبریل کی جلالت نظر آئے گی، آدم کا علم نظر آئے گا، یوسف کا حسب نظر آئے گا، محمد کا حسب نظر آئے گا. بنت اسد علی کو اٹھا کے باہر آئی، محمد نے اپنے ہاتھوں پر اٹھایا. اللہ نے جبریل کو حکم دیا جبریل جلدی سے میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ اور آپ میرے محبوب کی بارگاہ میں جا کے کہو او علی تیرے بھائی علی کی ولادت پر مبارک دے رہا ہے. توجہ فرمانا، او علی تیرے بھائی علی کی ولادت پر مبارک دے رہا ہے. اور اللہ فرما رہا ہے، جبریل نے پیغمبر کو فرمایا، اللہ فرما رہا ہے ھذا آوان ظہور النبوت کا، اے نبی تیری نبوت کا موسم بہار آ گیا ہے. ھذا آوان ظہور النبوت کا، اے نبی تیری نبوت کا موسم بہار آ گیا ہے. وَاعْلَانُ وحی کا، تیرے وحی کے اعلان کا موسم بہار آ گیا ہے. تیرا بھائی آ گیا ہے، تیرا جانشین آ گیا ہے. اس لیے تو پاک پیغمبر نے فرمایا تھا ان علی ابن ابی طالب خلیفۃ اللہ و خلیفتی و حجۃ اللہ و حجتی و باب اللہ و بابی و سیف اللہ و سیفی و محبہ محبی. یا علی انت قسیم النار والجنہ، یا علی انت رکن الایمان، یا علی انت مصباح الہدی، یا علی لا یحبک الا طاہر العنادہ ولا یحبک الا خبیث العنادہ. نبی فرما رہا ہے یا علی تجھ سے وہ محبت کرے گا جو حلال زادہ ہوگا، تجھ سے وہ بغض کرے گا جو حرام زادہ. علی کے ماننے کی ایک شرط ہے، باپ ایک ہو ماں نیک ہو. وآخر دعوانا